جنگ نہروان کا خاتمہ اگرچہ خوارزمی سرکوبی پر ہوا، لیکن اس کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ نہایت ہی مضر اور اندھوناک ثابت ہوئے، جن میں سے بعض کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مقتولین کی تعداد جو کہ بہت زیادہ تھی، اس لیے سپہ عراق کے دلوں پر بہت زیادہ خوف و ہرس غالب آ گیا اور باہمی اختلاف کی بنا پر وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب اس جنگ میں مارے گئے تھے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت بدگمان ہو گئے۔ لشکر اسلام میں سرکشی اور نافرمانی کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا، چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سپہ یہ بہانہ بنا کر کہ جنگ کی خوفتیں دور کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان بجال نے بے صبری اور کاہلی سے کام لینے لگے، بالخصوص اس وقت جب کہ وہ جنگ سے واپس آ کر اپنے خاندان کی غم آغوش میں پہنچے اور اہل خاندان کے چہروں پر غم انداز دیکھا۔ اسرار دیکھے یہ عامل نیز اس کے ساتھ ہی دیگر عوامل اس امر کا باعث ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا اور معاویہ کے ساتھ آشتی کرنے کو ان کے ساتھ جنگ کرنے پر ترجیح دینے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب جنگ نہروان ختم ہو گئی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سپہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں آزمایا اور تمہیں اس کے امتحان میں پورے اترے، اسی لیے اس نے تمہاری مدد کی۔ اب تم جلدی سے معاویہ اور اس کے ظالم و ستمگر ساتھیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کلام اللہ کو بس پشت ڈال دیا ہے اور نہایت معمولی قیمت پر دشمن سے ساز باز کر لی ہے۔ یہ سن کر ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین ہماری طاقت اب جواب دے چکی ہے، ہمارا زار و بختر پارہ پارہ ہو چکے ہیں، تلوار ٹوٹ چکی ہیں اور نیزوں کی نوکوں میں خم آ گیا ہے، ہمیں وطن جانے کی اجازت دیجیے تاکہ وہاں ہم اپنے اسلحہ تیار کر سکیں، وہاں رہ کر کچھ وقت خوش و خرمی میں بسر کریں اور اپنے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ کریں۔ ایسی صورت میں ہم دشمن کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ واپس جانے کا کیا انجام ہوگا، لیکن جب آپ نے اکثریت کو اس نفاق انگیز نظریے کی جانب مائل دیکھا تو مجبوراً ان کے ساتھ اتفاق کیا اور نخلے کی جانب واپس آ گئے۔ یہاں آپ نے سپہ کو تاکید کر دی وہ اپنی لشکرگاہ چھاؤنی کو چھوڑ کر نہ جائیں، اہل و عیال کی جانب کم توجہ دیں، اللہ کی جہاد کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ سپہ میں سے چند ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر عمل کیا، چنانچہ چند روز تک یہاں قیام کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس جانے لگے، جہاں انہوں نے آرام کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔